بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ پر ایمان اور ایمان کا مزاج اپنی عین فطرت کے لحاظ سے ایک خاص قسم کے اخلاق کا تقاضا کرتا ہے، اور اس اخلاق کا ظہور انسان کی عملی زندگی کے پورے رویے میں ہونا چاہیے۔ ان کا اطلاق وسیع پیمانے پر پوری انسانی زندگی اور اس کے ہر پہلو میں ہونا چاہیے۔ اگر ایک تاجر خدا پرست ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کی تجارت میں اس کا خدا پرستانہ اخلاق ظاہر نہ ہو۔ اگر ایک عام آدمی صاحب ایمان اور خدا پرست ہے تو اس کی سماجی زندگی کے ہر عمل و کردار میں خدا پرستانہ اخلاق ظاہر ہونا چاہیے، نہ کہ مادہ پرستی اور نفس پرستی کے اخلاق ہونے چاہیے، جیسے شادی بیاہ کے رسوم اور عام خوشی کی تقریب میں فضول خرچیاں وغیرہ۔ اس طرح اگر کوئی قوم خدا پرست ہے تو اس کی شہری زندگی میں، اس کے معاشرتی انتظام میں اور اس کے صلح و جنگ میں خدا پرستانہ اخلاق کی نمود ہونی چاہیے، ورنہ اس کا ایمان باللہ محض ایک لفظ بے معنی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ خدا پرستی کس قسم کے اخلاق کا تقاضا کرتی ہے اور ان اخلاقیات کا ظہور کس طرح انسان کی عملی زندگی میں ہونا چاہیے، یہ ایک مختصر گفتگو میں سمیٹنا مشکل ہے، مگر نمونے کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات پیش خدمت ہیں، جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتب کیے ہوئے نظام زندگی میں ایمان، اخلاق اور عمل کا امتزاج کس نوعیت کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایمان کے بہت سے شعبے ہیں، اس کی جڑ یہ ہے کہ تم خدا کے سوا کسی کو معبود نہ مانو، اور اس کی آخری شاخ یہ ہے کہ راستے میں اگر تم کوئی ایسی چیز دیکھو جو بندگان خدا کو تکلیف دینے والی ہو تو اسے ہٹا دو، اور حیا بھی ایمان ہی کا ایک شعبہ ہے۔ آپ نے فرمایا، جسم و لباس کی پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ آپ نے فرمایا، مومن وہ ہے جس سے لوگوں کو اپنی جان و مال کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، اس شخص میں ایمان نہیں ہے جس میں امانت داری نہیں، اور وہ شخص بے دین ہے جو عہد کا پابند نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نیکی کر کے تجھے خوشی ہو اور برائی کر کے پچھتاوا ہو تو پھر تو مومن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان تحمل اور فراخ دلی کا نام ہے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں اور جو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک میں سب سے اچھے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مومن کبھی طعنے دینے والا، لعنت کرنے والا، بدگو اور بد زبان نہیں ہوا کرتا۔ آپ نے فرمایا، مومن سب کچھ کر سکتا ہے مگر جھوٹا اور خائن نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا، مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے جس کی شرارت سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، جو شخص اپنا غصہ نکال لینے کی طاقت رکھتا ہو اور پھر ضبط کر جائے، اس کے دل کو خدا ایمان اور اطمینان سے لبریز کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص کسی ظالم کو ظالم جانتے ہوئے اس کا ساتھ دے وہ اسلام سے نکل گیا۔ آپ نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جو اپنے ماتحتوں پر بری طرح حکم چلائے۔ آپ نے فرمایا، تم 6 باتوں کی مجھے ضمانت دو، میں جنت کی تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ بولو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو وفا کرو، امانت میں پورے اترو، بدکاری سے پرہیز کرو، بد نظری سے بچو اور ظلم سے ہاتھ روک لو۔ آپ نے فرمایا، جھوٹی گواہی اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہلاکت کے قریب جا پہنچتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جنت میں وہ گوشت نہیں جا سکتا جو حرام کے لقموں سے بنا ہو۔ حرام خوری سے پلے ہوئے جسم کے لیے آگ ہی زیادہ موزوں ہے۔ آپ نے فرمایا، جس شخص نے عیب دار چیز بیچی اور خریدار کو عیب سے آگاہ نہ کیا، اس پر اللہ کا غضب بھڑکتا رہتا ہے اور فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ چند خاص اخلاق نبوی کے نمونے ہیں جن کے برتنے سے دنیا آباد ہوتی ہے، لوگوں میں عزت ملتی ہے، اور اس کے خلاف کرنے پر دنیا اجڑتی ہے، لوگوں میں رسوائی اور ذلت ملتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور قوم کے نوجوانوں کو ان صفات کا حامل بنائے۔ آمین ثم آمین۔